شروع اللہ کے نام سے۔ قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ جمشید دستی ایک اور مظلوم جس پر ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ کیا وطن عزیز میں اپنے گھروں میں اب ہماری مائیں اور بہنیں بھی محفوظ نہیں؟ حازم سواتی کے بعد جمشید دستی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو یور چینل ٹائم ٹو ٹائم۔ 2024 کا پہلا دن پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ثابت ہو رہا ہے۔ سال 2024 کا پہلا دن 4 مرتبہ MNA رہنے والے جمشید دستی کی اہلیہ کو ننگا کر کے تشدد کیا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ کو نیا سال مبارک۔ تاریخ میں پہلی بار پرفیکٹ میچ ہوا ہے جہاں مرد عورتوں کے کپڑے اتارتے ہیں اور گھٹیا عورتیں مردوں کی ننگی ویڈیوز رکھتی ہیں، لیکن اپنی نظر میں دونوں بہت باوقار ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظلم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے۔ وہ تو ان لوگوں کو اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ نواز شریف کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ انصاف دینے والے چھٹیاں انجوائے کر رہے ہیں۔ جمشید دستی واقعی شرمندہ ہیں۔ حازم سواتی صاحب قوم شرمندہ ہے۔ مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ جمشید دستی کی اہلیہ کا واقعہ جس طرح وہ بیان کر رہے ہیں واقعتاً ویسا ہی ہے تو یقین مانے خدا کا عذاب ظالموں کو تباہ و برباد کرنے والا ہے، انتہائی سے بھی زیادہ افسوسناک ہے۔ جمشید دستی کا ویڈیو بیان سوشل میڈیا پر ہر جگہ دیکھا جا سکتا ہے، جس میں وہ لرزتے اور روتے ہوئے فریاد کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، میرے گھر پر CTD پولیس اور خفیہ ایجنسیوں کا حملہ ہوا ہے۔ پاکستان کے محافظوں نے میری فیملی پر ظلم ڈھائے ہیں۔ 3 گھنٹے تک پوری فیملی کو یرغمال بنائے رکھا، میری زوجہ کو گھسیٹا اور تشدد کیا، میری بیوی کو ننگا کیا، میرا 10 ماہ کا بچہ ہزاروں قطار روتا رہا۔ ظلم کی انتہا ہو گئی اور میں پاگل ہو چکا ہوں اور میں مرنا چاہتا ہوں۔ میری عزت گئی ہے، میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گا، مگر میں اب خان کو چھوڑنے والی بغیرتی نہیں کر سکتا۔ میں ان کے ڈر، ان کے خوف، ان کی حرام زدگی کے آگے سرنڈر نہیں کروں گا۔ میں مسلمان ہوں، ان ظالم درندوں کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جمشید دستی کی چیف جسٹس سے ہاتھ جوڑ کر ایکشن لینے کی اپیل۔ کیا پاکستان کی سب سے مظلوم خاتون صرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ ہیں اور ملک میں کسی کی بیوی کی کوئی عزت نہیں؟ یہ جمشید دستی نہیں رو رہا، یہ پاکستان کا آئین اور قانون رو رہا ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جنگوں تک میں کفار کی عورتوں، بچوں، حتیٰ کہ درختوں تک کو نقصان پہنچانے سے منع کیا ہے۔ یہ کون دشمن لوگ ہیں جنہوں نے قائد اعظم کی تصویر تک گرا دی؟ کیا بھارت آیا تھا حملہ کرنے؟ تم کون سے مذہب، کون سے نظریے، کون سے گروہ کے پیروکار ہو جو گھروں میں گھس کر اپنی ہی ماؤں بہنوں کی عصمت درازیاں کرتے ہو؟ ایک منافق ایک کافر سے بدتر ہوتا ہے جو مسلمان کا لبادہ پہن کر مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر وہ کام کرتا ہے جو کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ جو ظلم رات کو جمشید دستی کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ صرف جمشید دستی کی بیوی کے کپڑے نہیں اتارے گئے بلکہ پوری قوم کے کپڑے اتارے گئے ہیں۔ جمشید دستی کے ساتھ جو ہوا وہ اس ملک کے ماتھے پر دھبا ہے۔ کیا نواز شریف کو لانا اتنا ضروری ہے جس کے لیے کسی کی بھی عزت سے کھیلا جا سکتا ہے؟ کیا ہم اس نظام کے حقدار ہیں جو الیکشن مینج کے نام پر لوگوں کی ماؤں بہنوں کو ننگا کرے؟ دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے اور اپنے 10 ماہ کے بچوں کو مار پیٹ کر رلانا ہے۔ چیخیں نکلوانے والے خود کو خدا سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں وہ جو کر رہے ہیں یہ سب ان پر جائز ہے اور ان سے کوئی نہیں پوچھے گا، اسی لیے کہتے ہیں قیامت ضروری ہے۔ ظالموں سے حساب روزے محشر ہی لیا جائے گا۔ دنیا میں تو بہت کم ہی لوگ ہیں جو اپنا حساب دے کر جائیں گے۔